بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یہ واقعہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ اچھا تھا اور اس کی عورت تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ اس دیندار شخص کو اس پر کسی وجہ سے بدگمانی ہو گئی تھی، چنانچہ جب کبھی یہ دیندار شخص باہر جاتا تو گھر کا دروازہ باہر سے مقفل کر کے جاتا۔ ایک ایسا اتفاق ہوا کہ کسی نوجوان مرد سے اس کی بیوی کی آنکھ لگ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر باہمی معاملات کی بظاہر کوئی صورت نہ تھی۔ عورت نے کسی ذریعے سے باہر کے دروازے کے تالے کی ایک کنجی بنوا لی اور اس کنجی کو اس نوجوان کے پاس بھجوا دیا۔ اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اس کے شوہر کی عدم موجودگی میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ رات اور دن میں جب کبھی اس کو موقع ملتا وہ دروازے کا تالا کھول کر اس کے پاس آ جاتا۔ عورت کے شوہر کو اس کی آمد و رفت کی عرصہ دراز تک خبر نہ ہوئی اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کا شوہر چونکہ ایک عابد و زاہد شخص تھا تو اس کو خود بخود یہ احساس ہوا کہ اس کی عورت اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے اس خدشے سے عورت کو مطلع کیا اور کہا کہ مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنی عفت و عصمت پر حلف اٹھا لے گی۔ وہ عورت اس پر راضی ہو گئی اور کہنے لگی کہ جب آپ کا جی چاہے مجھ سے حلف لے لیجئے۔ جس شہر کا یہ واقعہ ہے وہاں پر ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر بنی اسرائیل قسم اور حلف اٹھایا کرتے تھے، اور جو شخص وہاں پر جھوٹی قسم یا حلف اٹھاتا فوراً ہلاک ہو جاتا۔ میاں بیوی کے درمیان حلف کی بات چیت کے بعد اس کا آشنا اس کے پاس آیا تو اس نے اسے اپنے شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کا قصہ سنایا۔ یہ سن کر وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ عورت نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں ایسی ترکیب کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ چنانچہ فلاں دن فلاں وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی، لہذا تم بھیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے پھاٹک پر کھڑے ہو جانا، اور جب تم ہم دونوں میاں بیوی کو آتا دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ میں تمہارے گدھے پر پہاڑ پر جانے کے لیے سوار ہو جاؤں گی، تم جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کر دینا۔ کیا ہوتا ہے کہ جب حلف اٹھانے کا دن آیا تو اس دیندار شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چلیں تاکہ تم وعدے کے مطابق حلف اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ یہ سن کر وہ جلدی سے کپڑے بدلے بغیر چلنے پر تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں پیدل پہاڑ پر نہیں جا سکتی۔ شوہر نے کہا چلو شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا، اس کا گدھا کرائے پر لے لیں گے۔ چنانچہ دونوں جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا آشنا گدھا لیے ہوئے وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عورت نے آواز دی کہ او گدھے والے، ہم تجھے نصف دینار دیں گے، تو ہمیں پہاڑ تک پہنچا دے گا؟ وہ بولا جی ہاں پہنچا دوں گا، اور جلدی سے گدھا لے کر آیا۔ عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر بٹھا دیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ آگے آگے گدھا جا رہا تھا، پیچھے پیچھے عورت کا شوہر اور وہ مصنوعی گدھے والا چل رہے تھے۔ جب پہاڑ آ گیا اور گدھے سے اترنے کا وقت آیا تو عورت نے اس بہروپیے کو آواز دی کہ گدھا پکڑے اور مجھ کو اتار دے۔ وہ آنے بھی نہ پایا تھا کہ عورت خود بخود گدھے سے گر پڑی اور اس طرح سے گری کہ اس کا سطر بہروپیے کے سامنے کھل گیا، یعنی وہ کچھ برہنہ ہو گئی۔ عورت اس کو بناوٹی گالیاں دینے لگی تو یہ بہروپیہ بولا بی بی صاحبہ اس میں میرا قصور نہیں، اور اس کو پکڑ کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور اپنے شوہر کی طرف مخاطب ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی کہ جب سے تمہارا اور میرا ساتھ ہوا ہے تب سے مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میرا سطر دیکھا ہے، کیونکہ یہ قسم بظاہر سچی تھی کہ سوائے اس کے شوہر کے اور اس بہروپیے کے کسی تیسرے شخص نے نہ اس کو چھوا تھا نہ دیکھا تھا۔ اس لیے وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور زمین میں دھنس گیا اور بنی اسرائیل اس کو بھول گئے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ ان کفار مشرکین کی سازشیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ پیارے دوستو، جب عورت مکر کرنے پر آتی ہے تو اس کا ثانی کوئی اور نہیں ہو سکتا
اللہ ताला हम सबको औरतों के मकरो फरेब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।